اور اللہ کی قربت کو پانے کا جو طریقہ کار ہے نا، اس کا محل اللہ نے دل بنایا ہے۔ دل اگر سلیم ہے، دل ٹھیک ہے، دل تو نے صحیح سنبھالا ہوا ہے، الا وہی القلب، اگر دل تو نے صحیح پروسیس کر دیا، اور دل اگر تیرا صحیح ہے تو دل سے مراد یہ اندر کی دنیا ہے نا، اللہ فی الصدور، یہ سینے کے اندر کی دنیا ہے نا، یہ روح، یہ سوچ، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ ادراکات، یہ اندر دل کے اندر خواہشات، یہ شہوات، یہ اندر دل کی جو سوچ، اس کی عقائد، اس کے نظریات، قوت ارادہ، دا پاور ٹو تھنک، دا پاور ٹو ایکٹ، دا پاور ٹو کوشچن، دا پاور ٹو ریزن، یہی ہے نا دل۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اسی میں وسوسے، اسی میں کنفیوژنز، اسی میں ڈاؤٹ، اسی میں شیطان گھر بناتا ہے، اسی کے اندر انسان کی جو ہے وہ فرشتے بھی اس کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ شیطان بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دل اصل محل ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا، اور اسی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی خود کو کہیں پہنچاتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور پھر ایک قافلے کو اور ایک سوچ کو اور ایک نظریے کو پہنچاتا ہے کہیں پر۔ تو پہلی بات کر کے کہ اللہ نے دنیا میں انسان بھیجا اور پھر اس کو ایک دل دیا، اور بالغ اور عاقل کی عمر تک پہنچنے کے لیے، اس دل کو بالغ اور عاقل تک پہنچانے کے لیے یہ 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہاں تک اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ دل ایک فزیکلی اور میڈیکلی اور اسپرچولی بھی میچورٹی کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب اس کی پاورز جو ہیں اس سے انسان نے کچھ کرنا ہے۔ مگر یہی دل اور یہی سوچ اور یہی نظریہ اور یہی محل جو سینے کے اندر انسان کے ہے، یہ میچور ایک دوسرے لیول پہ بھی کھلاتی ہے جب اس نے سارے تجربات لے لیے ہوتے ہیں، سارے ادراکات لے لیے ہوتے ہیں، جب اس نے ساری مارے کھا لی ہوتی ہیں، جب اس نے ساری کاٹ لی ہوتی ہے، جب اس نے سارے دھوکے دیکھ لیے ہوتے ہیں، جب اس نے اپنی حقیقت اور نفس کی حقیقت بھی سمجھ لی ہوتی ہے، جب اس نے رب کے ساتھ بھی اتنی ایکسپیریمنٹیشن کر لی ہوتی ہے کہ یہ پہنچ چکا ہوتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ کہیں پر، جب اس نے دوستوں کو بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، جس نے رشتہ داروں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے، اس نے غداروں بے وفاؤں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنی کنوینئنسز بھی پرکھ لی ہوتی ہیں، اور اس نے لوگوں کے کمفرٹ زونز بھی پرکھ لی ہوتی ہیں، اس نے مزاجوں کی افراد تفرید بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اپنے اندر کی شدت بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور تساہل بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنے اندر کا ڈرپوکی بزدلی بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور اپنے اندر کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اس نے محبتوں کے زوال اور عروج بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں، اور اس نے بغض اور حسد اور تکبر کے باپ بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں۔ تو تب یہ دل ایک ایسے لیول پر جا کے پہنچتا ہے جس کو پھر دنیا میں بڑی قیادتوں کو لیڈ کرنے کے لیے نصیب ہوتا ہے، یا پھر وہ اس ٹائم پر ساری حقیقتوں کا ادراک کرنے کے بعد نا دم توڑ دیتا ہے اور وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو لمٹ لیس پوٹینشل دیا ہے اس دل میں۔ مدعے پر آتے ہیں آپ، اللہ نے انسان کو ایک نیوکلیئر انرجی دی ہے اس کے اندر کہ اس انرجی سے اگر وہ صحیح طریقے سے فوکس کر لے گا، صحیح طریقے سے لگائے گا جہاں اس کے لگانے کا محل ہے، تو یہ 30، 35 اور 40 کی عمر میں آ کے وہیں پر آ کے پہنچے گا جہاں پر اس سے لیا جائے گا تو اس سے کام قوموں کی امامت کا والا جو جملہ ہے اقبال کا، یہ پھر بنا ہوتا ہے وہاں پر کہ یہ اتنا زیادہ سمجھدار، دقیق، عمیق، فہیم، ایکسپیرینسڈ، بصیرت والا اور حوصلے والا اور تحمل والا اور چیزوں کو سمجھنے والا اور بردباری والا ہوتا ہے کہ یہ لگامیں سنبھال سکتا ہے ہر اس چیز کی جو اس سے اپنی بے وقوفانہ، اپنی بدتمیزی، اپنی بد تہذیبی، اپنی کم عمری، اپنی کم علمی، اپنی بد سلیقی اور اپنی ہر اس وجہ سے جو اس کے ہاتھوں سے حالات اور جس سے جڑے ہوئے لوگ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے سنبھال سکتا ہے کیونکہ اس نے اس پروسیس سے وہ 20، 25، 30 سال کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر ہر چیز کو اس دل نے اس طریقے سے نہیں کیا ہوا جس طریقے سے کرنے کا حق اور محل تھا، تو آپ کو لوگ ملیں گے جو جتنا نقص اور کمزوری ان کے اندر ہوگی، ان کے قلب کے اندر، وہ کمزوری اور نقص ان کی ظاہری زندگی میں بھی دکھے گی آپ، چاہے وہ ان کی اجتماعی پاور کے ساتھ تعلق رکھتی ہو کہ وہ کلیکٹیولی کتنے اسٹرانگ لوگ تھے،
یا وہ ان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہو کہ اس کا انفرادی سکینت اور سکون اور اس کی سٹیبلٹی کتنی ہے، وہ اپنی باڈی پر کتنا کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک کتنا بڑا کنبہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جتنا نقص ہوگا اس قلب میں اتنا نقص ہوگا اس زندگی میں۔ اینڈ میں ہوں یا آپ ہوں، زندگی کسی کی اگر تنگ ہے یا اس میں دشمنیاں ہیں یا اس میں تنقیدیں ہیں یا اس میں سکون نہیں ہے یا اس میں ڈرائیو نہیں ہے یا اس میں اسٹریٹجی نہیں ہے یا اس میں روحانیت نہیں ہے یا اس میں وہ نرمی اور حلیمی نہیں ہے یا اس میں وہ شفقت نہیں ہے، تو یہ مت کہیے گا کہ یہ چلتے پھرتے تکے کے اندر رینڈم پیٹرنز فوٹ ٹوگیدر ٹو بیکم اے یونیورس، یہ ملحدانہ باتیں ہیں کہ یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے عناصر ہیں جس کے تحت آج ہم ایسے ہیں جیسے ہم ہیں، اور شاید میں بھی ایسا ہی ہوں جیسا میں ہوں، کوئی زیادہ قابل تو نہیں ہوں اور زیادہ لائق بھی نہیں ہوں اور زیادہ کوئی متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہوں اس کے پیچھے یہ نقائص، یہ فیکٹرز، یہ مس ہینڈلنگ اور یہ انکنوینئنسز اور یہ کمفرٹ زون اور یہ نگلیکٹ کرنا، ارسپانسبلٹی، غفلت، غیر ذمہ دارانہ مزاج اور یہ بے ڈھنگا بد سلیقہ پن، یہ میٹر کرتا ہے، جس کے تحت آج مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہمارے ملک میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہماری امت میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہماری حکومتوں میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہمارے صوبوں میں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کوئی شکل ہی نہیں بنا پائی کیونکہ تکے کے اندر ہم لوگ ہو گئے اور تکے کے اندر یہ سب خراب ہو گئے، یہ بہت غلط بات ہوگی کہنا، اور کہنا کہ یہ بالکل میتھمیٹیکلی ٹھیک ہوگا یہ بھی غلط ہے۔ تو بربادیوں کی اور نقائص کی اور تنقیص کی اور تحقیر کی اور تذلیل کی تاریخ کے اندر ایک عنصر، بہت بڑا عنصر اور سب سے بڑا عنصر اور سب سے اہم عنصر اصلھا ثابت ہے، وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس دل کا تعلق نہیں تھا۔ بڑا عنصر ہے، بہت بڑا عنصر ہے کہ زندگیوں میں جو نقص ہے، زندگیوں میں وہ جو تحریک کا مسئلہ ہے، جو تعلیم کا مسئلہ ہے یا تزکیے کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر اسٹریٹجیکل یا رسک نہیں لے پا رہے یا صبر نہیں کر پا رہے یا تحمل نہیں اپنا پا رہے یا بردباری نہیں اپنا پا رہے، تو اس کی بہت ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ اللہ کی عدم موجودگی نظریات میں اور اللہ کی عدم موجودگی محبت میں اور اللہ کے ساتھ وہ لا تعلقی امید اور خوف کے ساتھ لے کے اگر نہیں ہوگی تو انسان کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیسیشنز، فیصلوں کے نقص کی وجہ سے ہی آج ہماری زندگی میں مسائل کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے فیصلے نہیں کیے، اور اگر کیے تو ٹھیک نہیں کیے، اور اگر کیے تو نبھا نہیں سکے، اور اگر کیے تو سنبھال نہیں سکے۔ اور فیصلوں کے پیچھے جو انسان فیصلے کرتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور اصل پرسنٹیج ہے اللہ سے تعلق انسان کا۔ اللہ سے تعلق ہی اس فیصلے کی ہمت دلاتا ہے، اس فیصلے کے لیے قدم بڑھواتا ہے، اس فیصلے کے اوپر اسے استقامت دلواتا ہے، اس فیصلے کے اوپر اسے صبر دلواتا ہے، اس فیصلے پر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اس فیصلے کے اوپر مزید فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے، ان فیصلوں کے اوپر دوسروں کو فیصلے کرنے کی توفیق دلواتا ہے، وہ دوسروں کو فیصلے کرنے کے لیے ہمت دلاتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ تھا جس نے ایک انسان کو کنویں سے باہر نکالا۔